بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ اکثر مساجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرضوں کے فوراً بعد ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں آیت الکرسی کے ابتدائی جو کلمے ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھنا کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ اس کی کیا برکتیں ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو برائے مہربانی یہ ہمیں بتا دیں۔ جی، آیت الکرسی کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ اگر آپ آیت الکرسی کی فضیلت کو پڑھیں تو اس کی بے شمار جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت الکرسی کے پڑھنے سے انسان جو ہے وہ جنوں اور شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس مقام پہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جن اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور بھائی نے پوچھا کہ نماز کے بعد یہ جو پڑھی جاتی ہے اس کے حوالے سے بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک، یعنی کسی نے فجر کی نماز پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی، ظہر تک یا ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اگلی نماز یعنی عصر تک، عصر کی نماز پڑھتا ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو مغرب تک، یا مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو عشاء تک۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے لے کر اگلی نماز تک وہ شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی سپرداری کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تو جو اللہ کی سپرداری کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اسے کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر تو اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ جب تم اللہ کی مدد کے اندر آ جاتے ہو تو جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگلی نماز تک وہ بندہ اللہ رب العزت کی سپرداری کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ بالی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے بعد یعنی فرض ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ حائل ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس بندے کی موت ہے۔ یعنی فرضوں کے بعد جو بندہ آیت الکرسی کا معمول بنا لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک پاؤں دنیا کے اندر ہے اور ایک پاؤں اس کا جنت کے اندر ہے۔ یعنی ادھر سے اس کی وفات ہوگی، موت واقع ہوگی تو ادھر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور پھر آیت الکرسی کے حوالے سے جہاں بے شمار فضیلتیں، اس میں ایک حدیث پاک اور بھی میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو اس وقت آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو۔ اب اس کی برکت حضور نے بیان کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور صرف اس کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اس کے گھر والوں کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ صرف گھر والوں ہی کی حفاظت فرشتے نہیں کرتے بلکہ جو اس کے ہمسائے ہیں ان کی بھی فرشتے جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ آیت الکرسی کی برکت ہے۔ تو بے شمار اس کی اور فضیلتیں ہیں، جس میں یہ ہے کہ جب تم سفر کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو تو اللہ تعالیٰ وہ سفر تمہارے لیے امان والا سفر کر دے گا۔ اگر تم گھر سے نکلتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر سے نکلو۔ جب تک تم کسی کام کے اندر لگے رہو گے، گھر سے نکلتے ہو جاتے ہو، تو اللہ کے فرشتوں کے حصار کے اندر یعنی وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو اس وقت بھی آیت الکرسی پڑھو، اور جب سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو آیت الکرسی پڑھو۔
یعنی آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں حدیث پاک کے اندر ہیں۔ رزق کے اندر برکت کے لیے بھی یہ پڑھی جاتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت نے آ کے کہا کہ حضور رزق کے اندر برکت نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کھانا بناؤ، جب تم ہنڈیا بناؤ، روٹی پکاؤ، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جہاں بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، تو ان میں سے یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے ان کو بیان کیا ہے۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ نماز کے بعد اس کو کیوں پڑھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، تو ہمیں بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، اور جو میرے بھائی اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عام ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔